آج ہم اردو میں پہلے چیپٹر کے 7ویں اقتباس سے آخر تک پڑھیں گے. تو اقتباس نمبر 7 میں اسی طریقے پہ سب سے پہلے میں اقتباس پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی تشریح، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنا اوپینین دوں گا کہ میرے مطابق کیا ہے. اقتباس نمبر 7. یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر شخص کو نہیں ہوتی، بلکہ چند دانا شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں. لیکن ہم رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت فرق ہوتا ہے. رسومات کی پابندی میں اس کی بھلائی و برائی و مفید و مناسب حال و مطابق ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے. دوسری حالت میں باوجہ پسندیدہ ہونے کے اور اس لیے دوسری حالت میں جو ترقی کے لیے انسان کی ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتی. پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہے. رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی میں معنی و مزاحم ہے، چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعے سے بنسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے اور انسان کی تنزل حالت کا اصل باعث بنتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے حوالے سبق میں یہ اقتباس رسم و رواج کی پابندی کے رخصت سے لیا گیا ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں. یہ حوالے مصنف میں آ جائے گا آپ کے پاس. اب میں تشریح پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے مطابق میرے اوپینین سے جو ہے وہ اس کا تشریح کیا ہونی چاہیے اور اس کا کیا سینس بنتا ہے. اس اقتباس میں سر سید احمد خان اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ تخلیق کی صلاحیت ہر انسان میں نہیں ہوتی. یہ صلاحیت معاشرے کے چند عقل مند لوگوں کو عطا کی جاتی ہے اور وہی لوگ رہنما قرار دیے جاتے ہیں. لوگ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں، لیکن رسم و رواج کی پابندی کرنا اور عقل مند لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اکثر لوگ رسومات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اس کی برائیوں، خامیوں اور نقصانات کا بالکل خیال نہیں رکھتے. آنکھیں بند کر کے ان رسم و رواج پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. عقل و فہم کا استعمال کرنے سے انسان کی ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں کھو جاتی ہیں یا ختم ہونے لگتی ہیں اور قوموں کی پستی اور زوال کا سبب بنتی ہیں. یہ صحیح ہے کہ بلا سوچے سمجھے رسم و رواج کی پابندی کرنے سے انسان کی حالت پست ہو کے رہ جاتی ہے. اب یہاں پر سر سید احمد خان نے دو چیزوں کو جو ہے وہ الگ الگ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی کرنا ایک الگ بات ہے اور عقل مند کے خیالات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے چلانا جو ہے وہ دوسری بات ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رسم و رواج وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو معاشرے میں چلاتے ہیں. وہ اصول جنہوں نے بنائے ہوں ممکن ہے کہ وہ غلط بھی ہوں، وہ دانا نہ ہوں، وہ عقل مند نہ ہوں، انہیں تجربہ نہ ہو،
کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ اپنے طور پہ جو ان کو سمجھ میں آئے وہ اس کے مطابق رسم و رواج بنا لیں. لیکن اگر اس چیز کو نارملی دیکھا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر عقل مند انسان جو ریئلی عقل مند کی تعریف پہ پورا اترتا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، اس کی باتیں اور رسم و رواج دونوں ڈیفرنٹ ہیں. وہ وقت کے مطابق سمجھداری سے اور وقتی ضروریات کے مطابق آپ کو نصیحت کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے زندگی میں آسانیاں اور سکون پیدا کر سکیں، جس کی تلاش معاشرے میں ہر فرد کو ہوتی ہے، نہ کہ کمپلیکیشنز. پیچیدہ نہ کریں. اور جو آج کل ہم رسم و رواج کو اپناتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو مزید پیچیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ہم کسی عقل مند کی بات سنیں بجائے اس کے کہ ان رسومات پہ اندھوں کی طرح لپٹے رہیں. اب آتے ہیں نیکسٹ اقتباس کی طرف، یعنی اقتباس نمبر 8. اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کرو. تمام مشرقی یا ایشیائی ملکوں کا حال دیکھو کہ ان ملکوں میں تمام باتوں کی تصفیہ کا مدار رسم و رواج پر ہے. ان ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے. بس اب دیکھ لو کہ مشرقی یا ایشیائی ملکوں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا ابتر اور خراب حال ہے. حوالے سبق اور حوالے مصنف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے تشریح کی طرف آتے ہیں. سر سید احمد خان اس اقتباس میں مسلمانوں کو انتباہ کر رہے ہیں کہ اپنی اور دوسری قوموں کے حالات کا موازنہ کرو. دنیا کے مشرق میں رہنے والے ایشیائی اقوام کس طرح فرسودہ اور رسم و رواجوں میں جکڑی ہوئی ہیں. ان علاقوں میں رہنے والے افراد اپنی تمام باتوں اور مسائل کے سلسلوں پر پرانے رسم و رواج کا سہارا لیتے ہیں. یہاں تک کہ مذہب کو بھی مخصوص رسم و رواجوں کی پابندی کرنے کو سمجھ لیا گیا ہے. اسی وجہ سے ایشیائی اقوام جن میں مسلمان بھی شامل ہیں کیسی پسماندگی اور خراب صورتحال سے دوچار ہیں. اب اگر یہ رسمیں، اب یہ میرے مطابق میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اگر یہ رسمیں ہمارے مطابق صحیح ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، صحیح سمت میں ہوتی ہیں اور ہماری خوشی کا باعث ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ صحیح ہوتی ہیں. ہمارے حال دیکھ لیں ایشیائی ممالک کا، سب سے زیادہ ابتر حالت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جن اصولوں پہ چل رہے ہیں ان کو رسم و رواج کو بنانے والے صحیح نہیں تھے، ان کا تجربہ صحیح نہیں تھا، یا کہیں نہ کہیں مسائل تھے جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے ایشیا کی. تو ہم ایسے رسم و رواج کو کیوں عمل کریں؟ کیا عقل مند لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کون سی رسم و رواج کو اپنانا چاہیے اور کون سی نہیں، تاکہ جتنا ابتر حالت اب ہے ہم اس سے نکل سکیں. تو یہ میرے مطابق جو ہے وہ اب یہاں پر ایک دو باتیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں. کچھ لوگ رسم و رواج کا سہارا لیتے ہیں اور مذہب کو اس سے جوڑ کے تشریح کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ پہلے آپ پرکھو کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے مفاد میں ایسا کر رہے ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو. مذہب نے کبھی اس معاملے میں اتنا
پیچیدگی دکھائی نہ ہو، اس لیے علم رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے پیچھے چل کے اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ آپ کی عقل و سمجھ اس کے مطابق آپ کو یہ یقین نہ دلا دے کہ جن رسم و رواجوں کی پابندی کی جا رہی ہے وہ سب کی خوشی کا باعث ہیں، تسکین کا باعث ہیں، سکون کا باعث ہیں اور باعث رحمت ہیں۔ اگر وہ مسائل کا باعث ہیں تو ایسی رسم و رواج کو کاٹ پھینکنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اقتباس نمبر 9۔ ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانے میں قوت عقل اور جو طب اور مادہ ایجاد ضرور ہوگا، جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئی جو اب رسمیں ہیں۔ اس لیے ان کے بزرگ ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ یا حسن معاشرت کے فنون سے واقف ہو کے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ باتیں انہوں نے اپنی محنت، اپنے علم، عقل سے ایجاد کی تھی، اور انہی وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں میں سے وہ ہو کر گزرے ہیں۔ مگر اب ان کا حال دیکھو کیا ہے۔ اسی رسومات کی پابندی سے ان کا یہ حال ہوا ہے کہ وہ اب ایسی قوموں کے محکوم ہو کر رہ گئے ہیں اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آبا و اجداد اس وقت جنگلوں میں آزاد پھرتے تھے، جس وقت ان قوموں کے آبا و اجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات اور شہنشاہی محل بنواتے تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں ان قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی، اور جو کسی قدر تھی اس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش ان میں قائم تھا۔ حوالے سبق اور مصنف میں پہلے بتا چکا ہوں، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان مشرقی اور ایشیائی لوگوں کو کے اہم کارناموں کی جھلک دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایشیائی لوگوں بشمول مسلمانوں کے نے اپنے قدیم دور میں اپنی ذہنی صلاحیتوں اور سخت محنت کے نتیجے میں اچھی چیزیں، اچھی باتیں اور اچھی رسم و رواج ضرور بنائے ہوں گے۔ یقیناً یہ بزرگ پیدائشی تربیت یافتہ ہنرمند نہ تھے، انہوں نے اپنی محنت مشقت سے اپنی ذہنی قابلیت بڑھائی ہوگی اور سیکھا ہوگا۔ ان کی ایسی چیزوں سے ان کی شہرت اور عزت ان کو ملی ہوگی۔ مگر موجودہ دور میں ان ایشیائی اقوام اور مسلمانوں کا حال دیکھ لو، فرسودہ رسم و رواجوں پر عمل کرنے سے یہ دوسروں کے محکوم ہو کر رہ گئے ہیں اور ان لوگوں کے غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ ترقی یافتہ اقوام انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہیں۔ ان کے آبا و اجداد جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے آبا و اجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے، مساجد اور عمارتیں بنواتے تھے۔ مسلمانوں کی ماضی کی ترقی و خوشحالی کا راز یہ تھا کہ رسم و رواج کی پابندی میں اندھی تقلید نہیں تھی، عقل و فہم کی آزادی، محنت کی لگن اور ترقی کا جذبہ موجود تھا۔ یہ تو تشریح تھی۔ اب بات کرتے ہیں اپنے مطابق۔ جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا، اس وقت ہوں گے قابل لوگ جنہوں نے رسم و رواج کے وہ اصول بنائے جن میں معاشرہ چل رہا ہے، لیکن یہی آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ ہم ان لوگوں کے غلام کیوں ہیں جو کہ ایک وقت میں ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں کے کوئی اصول ہی نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اگر یوں دیکھا جائے تو اگر ان کے پاس
ہمارے آبا و اجداد اور اس وقت لوگوں کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ سوچ کے رسم و رواج بنا سکتے ہیں، تو ہم میں کیوں نہیں ہے آج کل کے جدید دور میں جو کہ اس وقت کے مطابق اچھی طرح سوچ سمجھ کے ان کو بنائیں، عمل کریں اور وقت کے مطابق ڈھالیں، اور جو پرانے دور کی ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیں؟ کیوں نہیں ہے یہ طاقت ہم میں؟ کیوں ہم ابھی تک چپکے ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو کہ 200 سال پہلے ان لوگوں نے بنائی تھی؟ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ وقت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہم شاید اسی لیے پسماندہ ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے عقل و شعور اور فہم و فراست سے کام لینا ہوگا، تاکہ ہم جو ہے وہ بلند، ترقی یافتہ، عقل مند، سمجھدار قوموں میں دوبارہ شامل ہو سکیں۔ اب آخری اقتباس آ گئی آپ کے پاس، اقتباس نمبر 10۔ تواریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصے تک ترقی کی حالت میں رہ سکتی ہے اور اس کے بعد ترقی مزدور ہو جاتی ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ترقی کب مزدور ہوئی۔ یہ اس وقت مزدور ہوتی ہے جبکہ اس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب سے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا بھی اس زمانے میں یہی حال ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف ذکر کر چکا ہوں، تشریح پر آتے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنے اقتباس میں مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ماضی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کی ترقی و خوشحالی کچھ عرصے تک تو برقرار رہتی ہے، لیکن اس کے بعد ترقی کے راستے کم ہونے لگتے ہیں اور قوم کی پستی شروع ہونے لگتی ہے۔ اور یہ تنزلی اور پستی کب شروع ہوتی ہے؟ جب لوگوں میں ترقی کی صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں، محنت اور تخیلات سے منہ موڑا جاتا ہے، تخلیقات سے پرانے اور فرسودہ رسم و رواج پر عمل ہونے لگتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال مسلمانوں کی آج کل کے زمانے میں ہے۔ سر سید کا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں اپنی بدحالی اور قوم کا درد رکھنے والے ہر شخص کو سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ آیا اسے آنکھیں بند کر کے زوال کے اس راستے پر چلتے رہنا ہے یا ساری صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں قدیم فرسودہ اور بے عمل و رسم و رواجوں پر چھوڑنا ہوگا اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا۔ رسم و رواج کی پابندی کو چھوڑ کر جدت، ایجاد اور نئی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، غلطیوں کو اصلاح کر کے تبدیلی کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم ترقی کی شاہراہ پر چل سکتے ہیں اور کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی۔ اب یہاں پر میں 100% اب میرے مطابق کیا ہے، اس بات سے ایگری کروں گا کہ ہمیں کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا، جدید تقاضوں کے مطابق سوچنا ہوگا۔ جس طرح عقل و قوت اور تخلیقات کی صلاحیتیں موجود ہیں انہیں اور بڑھانا ہوگا۔ چلتے ہوئے وقت کے مطابق ہمیں ان رسومات کو تبدیل کرنا ہوگا جو ابھی ہمارے لیے فرسودہ ہیں، جو خراب کر رہی ہیں معاشرے کو ہمارے، جو پریشان حال کر رہی ہیں معاشرے کو ہمارے، اور ان کو جو نئے اصول بنیں گے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدید قوموں میں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں تاکہ مزید آگے ہم ترقی کر سکیں۔ جاتے جاتے ایک شعر عرض کروں گا
اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔